اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رائیں۔ ناظرین، آج بات کریں گے پنجاب لاہور کی ایک ایسی تقسیم کی جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اگر آپ بات کیجئے 300-400 سال پرانا نظام ہے تو وہ نظام انگریز کا ہی نظام چلتا چلتا آج یہاں تک کہ 2026 آ گیا ہے، اور وہ نظام وہی کا وہی پرانا ہی اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ مگر جو انتظامات اور جو اقدامات کا کہا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس اقدامات پر عمل درآمد ہو جائے تو بہت سارے لڑائی جھگڑوں سے، عدالتی چکروں سے، ان چیزوں سے آزادی مل سکتی ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا جس میں تحصیلدار کو 2 ماہ میں تقسیم ونڈا، جس کو کہا جاتا ہے کہ جو سالم کھاتا ہوتا ہے، اس میں سے جس نے جو خریداری کی ہے یا جو وراثتی اس کا حصہ ہے، اس کی تقسیم مل جائے، اس کا ونڈا، اس کا حصہ اس کو مل جائے۔ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل فساد کی جگہ کی تقسیم ہے، وہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے لڑائی بھی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور یہ لڑائی جھگڑے قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ جو تحصیلدار اس کے پاس ایپلیکیشن آتی ہے اور وہ 2 ماہ میں تقسیم نہیں کرتا تو اس کو معطل کر دیا جائے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن تب کیا گیا ہے کہ جب ایک گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بھی اگر بات کی جائے اس کو جولائی میں امپلیمنٹ ہونا تھا، 1 جولائی سے وہ امپلیمنٹ اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ وہ ونڈا تقسیم بہت سارے کھاتوں کی کمپیوٹرائز نہیں ہو سکی۔ اس وجہ سے جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی عمل درآمد نہ ہو سکا اس پر، اور اس کو دسمبر تک کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے۔ اصل وجہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کا ایک بڑا انیشیٹو ہے اور ایک بڑا اقدام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آلموسٹ اگر بات کی جائے آلموسٹ 99% جو معاملات ہیں، جو کنفیوژن ہے، جو لیٹیگیشنز ہیں، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے بعد وہ ختم ہو جانی تھی، مگر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی اصل وجہ، جو بیسک وجہ جو ہے وہ سالم کھاتوں میں تقسیم نہ ہونا، ونڈا نہ ہونا تھی۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ کچھ کیس کورٹ میں لیٹیگیشن میں ہے، اس وجہ سے نہیں ہو سکا۔ مگر ابھی پنجاب حکومت نے یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، محکمہ ریونیو نے، کہ 2 ماہ میں جو ونڈا جو تقسیم نہیں کرے گا وہ تحصیلدار کو معطل کر دیا جائے گا۔ اس کی بقایا بھی ہم آپ کو ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں آپ سے کہ یہ کیسے ہوگا، اس پہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مشترکہ کھاتے جو ہیں وہ ختم کر کے پٹواری راج کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے یا عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں۔ مشترکہ جو کھاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے بعد جو ہے پٹوار سسٹم جو ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے، یا عوام کے لیے ایک نئی مصیبت جو ہے، مشکلات جو ہیں وہ درپیش آئیں گی؟ یہاں میں پہلے اس سے بات آپ سے ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ونڈا ہے جس میں 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پٹوار سسٹم جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ جہاں سے کرپشن جو ہے وہ پٹواری سے نہیں شروع ہوتی، کرپشن شروع ہوتی ہے منشی سے، کلرک سے۔ جو پٹواری کے آگے منشی ہیں نا، وہ اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ جہاں پر پٹواری سال 2 سال 6 مہینے کے بعد ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ منشی جو مافیا ہے، جو یہ کلرک مافیا ہے، یہ اتنا سٹرونگ ہے کہ 20 30 سال سے ایک ہی پٹوار خانے پر انہوں نے قبضہ، یعنی کہ پٹوار خانوں کی رجسٹریاں کرائی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پٹوار خانے کی رجسٹریاں کرائی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، بات آج ہم شروع کریں گے پٹوار خانے سے، کیونکہ جب ونڈے کی باری آنی ہے، جب تقسیم کی باری آنی ہے، جس پہ امپلیمنٹ تحصیلدار نے کرنا ہے، اس کی بھی رپورٹ پٹواری نے جاری کرنی ہے۔ تو وہ پٹواری کیا چکر چلا سکتا ہے، کیا اس میں نیگیٹو پوزیٹو رپورٹ کر سکتا ہے، اور پٹواری سے آگے جو منشی اور کلرک ہے ان کا کیا کردار ہوگا، وہ بھی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ معزز عدالت ہائی کورٹ کے آرڈر ہے کہ کسی پٹوار خانے میں کوئی غیر سرکاری اور منشی پٹواری کی جگہ پر بیٹھ کے ڈیوٹی نہیں کرے گا۔ مگر آپ کسی پٹوار خانے میں بھی چلے جائیں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی پٹوار خانے میں بھی آپ کو پٹواری کم، منشی اور کلرک زیادہ کام کرتے نظر آئیں گے۔ غیر ضروری افراد جو ہیں وہ آپ کو وہاں پر کام کرتے نظر آئیں گے۔ سرکار کا ریکارڈ، جو پٹواری کی ذمہ داری ہے، ریکارڈ جلدیں جو ہے وہ جو ہے آپ کو غیر قانونی افراد جو ہوں گے، منشی جو ہوں گے، جو کلرک ہوں گے، جس سے معزز عدالت ہائی کورٹ نے سخت منع کیا ہے، اس کے باوجود آپ کو نظام ویسا ہی چلتا نظر آئے گا۔ آپ کو لوگ ویسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے وہاں پر نظر آئیں گے، جب تک کہ آپ وہاں پر پیسے نہیں دیں گے
آپ کا کوئی کام چاہے آپ میرٹ پہ ہیں، ان میرٹ والا کام تو ہوتا ہی پیسے دے کے، ان کو تو لوگوں کو پتہ ہے، جن کے کام غیر قانونی کام ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہے ہم نے پیسے دینے اور اچیو کرنا ہے، جن کے لیگل کام ہے، جنہوں نے کوئی فرد لینی ہے، جنہوں نے کوئی ونڈا کرانا ہے، کوئی تقسیم کرانی ہے، کوئی انتقال کروانا ہے، کوئی فرد بے لینی ہے، جب تک کہ وہ پیسے نہیں دیں گے ان کا کام نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا ایک ریٹ مقرر ہے وہاں پر، اور جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے وہ آپ کا کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آج ہم بتاتے چلیں گے آپ کو کہ نظام چل کیسے رہا ہے اور نظام کو بنایا کیسے جا رہا ہے، اور کیا حکومت پنجاب اور ریونیو کیا کرنا چاہتے ہیں، کس چیز پہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں، اور آج تک یہ نظام چلتا کیا رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے، ڈیٹیل سے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کسی کا خسرہ جس کو کہتے ہیں ریکارڈ کھاتا آگے پیچھے کرنا ہے، پٹواری کی مرضی ہے، اور اس سے پہلے اس منشی کی مرضی ہے۔ پٹواری نے تو سارا دن بہت سارے کام کرنے ہیں، ڈیوٹیاں بھی کرنی ہیں، آٹے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، چینی پہ ڈیوٹی کرنی ہے، روڈز پہ ڈیوٹی کرنی ہے، اور اس کے بعد جب اس نے آنا تو پھر مال جو اکٹھا کیا نا منشی نے اور کلرک نے، اس کا حساب کتاب بھی لینا، بہت ساری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کی۔ تو پنجاب حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا، اس پہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے، مگر اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی طرح، تو میں سمجھتا ہوں بہترین اقدامات ہوں گے۔ بہترین اقدام اس وجہ سے ہوگا، نہ کوئی لٹیگیشن، نہ کوئی آپ کا لڑائی جھگڑا، نہ قتل و غارت، نہ کسی کا حق مارا جائے گا، نہ کسی سے چیٹنگ کی جائے گی۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اس کے اندر قید کر دیے جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب زمینوں کے مشترکہ کھاتوں کا مسئلہ جلد ختم ہو جائے گا، زمین تقسیم ہوگی اور اگر کوئی فریق انکار بھی کرے گا تب بھی ونڈا ہو جائے گا۔ جس طرح آپ وراثتی جو رقبے ہوتے ہیں اس میں ایک بندہ کورٹ چلا جاتا ہے، وہاں سے آرڈر لے آتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اگر کورٹ سٹے آرڈر کر دے دیتی ہے کہ اس کا ونڈا یہ نہیں چاہتا، اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو نہیں ہوگا، تو پھر بھی آپ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ رضامند نہیں ہوگا تو پھر بھی اس کا ونڈا تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اس پہ کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ سنیے ذرا، ایک انقلابی یہ جو فیصلہ ہے، ایک انقلابی فیصلہ تھا پہلے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا، اور اب جو یہ ونڈا جو تقسیم کا کہا گیا ہے کہ 2 ماہ میں جو تحصیلدار اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا، اپلیکیشن پہ ونڈا نہیں کرے گا، اس کو معطل کر دیا جائے گا۔ بہترین فیصلہ ہے، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ یہ فیصلہ نوٹیفیکیشن کرنا کوئی کام نہیں ہے، نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد کرانا اصل کام ہے۔ نوٹیفیکیشن تو جاری ہوتے رہتے ہیں، روز جاری ہوتے ہیں، مگر اس نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد کرانا اصل کام ہے۔ تو اس کے ساتھ ناظرین، کیونکہ پنجاب کے جو دیہاتی علاقے ہیں اس میں مشترکہ کھاتوں میں برسوں سے لڑائی جھگڑے دشمنیاں اور عدالتوں میں عوام پھنسی پڑی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے، مگر عدالت کی جہاں وکیل کی فیس ہے، عدالتی اخراجات ہیں، وہ مجبوری سے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کیس لوز کر دیں گے، کیس آپ کا عدم پیروی پہ خارج ہو جائے گا اگر آپ کا وکیل پیش نہیں ہوتا، اور اگر وکیل پیش کرنا ہے، کیس لڑنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے ایسے مشترکہ کھاتوں میں پھنسی ہوئی ہے جہاں ایک فریق تقسیم چاہتا ہے اور 2 فریق نہیں چاہتے۔ کوئی کھاتے ایسے ہیں کہ جس میں 50-50 افراد ہیں، جس میں سے آلموسٹ اگر کہیں تو 49% لوگ کہتے ہیں تقسیم ہو، ایک بندہ کورٹ جاتا ہے، وہاں سے ایک آرڈر لاتا ہے اور تمام کا تمام کھاتا بلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایک بندے کی وجہ سے وہ 50 افراد جو ہیں وہ سولی پر لٹکے ہوتے ہیں، نہ زمین بیچ سکتے ہیں، نہ زمین خرید سکتے ہیں، نہ زمین کو وائی بیچ کچھ نہیں کر سکتے، سارے معاملات کو سٹرک کر دیا جاتا ہے۔ بہترین اقدامات ہے اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے۔ دوسرا، کورٹ رکاوٹ بن جاتی ہے، پھر ظاہر ہے کورٹ جو آرڈر کرے گی اس پہ امپلیمنٹ کرنا میرا، ہر شہری کا، انتظامیہ کا، پٹواری کا، تحصیلدار کا عمل درآمد کرنا عین فرض ہے۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جو کورٹ، سول کورٹ ہو، سیشن ہو، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کوئی بھی کورٹ ہو، معزز عدالت کا حکم ہر پاکستانی شہری پر عمل درآمد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے۔ قانون کے مطابق کسی بھی شریک مالک کو تقسیم کا حق حاصل ہے اور ریونیو نظام کے ذریعے اس کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر حکومت چاہے، نظام چاہے، حکومت پنجاب چاہے، ریونیو چاہے، تو پھر اس پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ حکومت نے صرف مسئلہ حل کیا ہے یا صرف اختیارات سے ایک ایسے نظام سے ہاتھ دے دیا جس پہ عوام پہلی اعتماد نہیں کرتی، اور وہ کون ہے؟ پٹواری تحصیلدار۔ پٹواری تحصیلدار پہ کوئی فرد
اعتماد کرنے کے لیے، اعتبار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سالوں سال سے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے نظام، اور صدیوں سے یہ لوگوں کو خوار کرتے آ رہے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے آ رہے ہیں۔ نئے طریقہ کار کے مطابق اگر فریقین راضی ہوں تو کھاتا تقسیم ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شریک مالک جو اس میں مالک ہوگا سالم کھاتے میں یا آپ وراثتی کھاتے میں انکار کرے تو تحصیلدار کاروائی کرے گا، پٹواری رپورٹ دے گا۔ غور سے سنیے گا، تحصیلدار کاروائی کرے گا، رپورٹ کون کرے گا؟ رپورٹ وہی پٹواری کرے گا جس سے آج تک عوام پریشان نالا نظر آئی ہے، وہ پٹواری رپورٹ کرے گا اور زمین کا ونڈا کر دیا جائے گا۔ پٹواری تو پھر وہی کرے گا وہ جو آج تک کرتا آیا ہے، وہ تو وہی نظام کو ویلڈ کرے گا جو آج تک جس پہ وہ پہرا دیتا آیا ہے۔ کسی کی خسرہ، کسی کا کھاتا یہاں سے اٹھائے گا یہاں کر دے گا، یہاں والے کا یہاں کر دے گا، رپورٹ پہ۔ تحصیلدار نے کاروائی کرنی ہے رپورٹ پہ، اور وہ رپورٹ کس کی ہوگی؟ پٹواری کی۔ پٹواری کو وہ رپورٹ کون تیار کر کے دے گا؟ وہی منشی اور وہی کلرک اس کو وہ رپورٹ تیار کر کے دے گا، پٹواری تحصیلدار کو دے گا۔ میرٹ پر بھی ہوگا، لیکن میرٹ پر ہوگا 20 سے 30%، 70% وہی کچھ ہوگا جو پٹواری 400 سال سے کرتا آ رہا ہے نا، وہی کچھ وہ کرے گا۔ لوگوں کو پیسے دینا، اپنے حق کے کام کے لیے پیسے دینے پڑیں گے۔ غیر قانونی والوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے پیسے دینا تو ہماری داد رسی ہونی ہے، ہمارا کام پھر ہونا ہے، لیکن جن کے میرٹ کے کام ہے، جن کا حق ہے، وہ بھی پیسے دیں گے تو ان کا کام ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن کے مطابق، کیا پنجاب کا عام شہری پٹواری کلچر پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہے؟ پھر سن لیں سوال، کیا پنجاب کا کوئی ایک شہری کسی ایک پٹواری پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ میرے مطابق تو نہیں کر سکتا، کیونکہ پٹواریوں سے پٹواری تو نام سمجھا جاتا ہے نفرت کا، پٹواری نام سمجھا جاتا ہے کرپشن کا، پٹواری نام سمجھا جاتا ہے ذلت اور خواری کا۔ میں اللہ معاف کرے کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، مگر آپ کسی سیاسی پارٹی کو بات کی جائے، کسی نے تنقید کرنی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ پٹواری ہے۔ پھر آپ نے سنا ہوگا بزرگوں کے محاورے، یار کدی کسی نو کوٹ کچہری تے پٹواری نہ کم پہ جائے، کسی نو ہسپتال نہ واہ نہ پہ جائے۔ یہ وہ بزرگوں کی مثالیں ہیں جو 110% ٹھیک ہے۔ کیا زمین کی اصل قیمت، قبضے کی حقیقت اور فریقین کے حقوق کا فیصلہ مکمل شفافیت سے پٹواری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ سوال ہے میرا انتظامیہ سے، ریونیو سے اور پنجاب گورنمنٹ سے۔ کیا زمین کی اصل قیمت، قبضے کی حقیقت اور فریقین کے حقوق کا فیصلہ پٹواری کر سکتا ہے؟ اس کے بعد یا پھر جس کے تعلقات مضبوط ہوں گے، جس کی رسائی زیادہ مضبوط ہوگی، اس کا حصہ بھی اتنا ہی مضبوط ہو جائے گا، وہ بیک کی بجائے فرنٹ پہ آ سکتا ہے اور کم فرنٹ کی بجائے زیادہ فرنٹ لے سکتا ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ تحصیلدار 2 ماہ کے اندر فیصلہ نہیں کرے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی، یعنی کہ اس کو معطل کیا جائے گا۔ معطل کرنا کیا ہے؟ معطل کرنا پارٹ آف جاب ہے۔ پولیس ہو، کوئی تحصیلدار ہو، پٹواری ہو، کوئی بھی سرکاری ملازم ہو، معطل ہو جانا، شو کاز نوٹس مل جانا، یہ ایک پارٹ آف جاب ہے۔ عوام سمجھتی ہے معطل ہو گیا تو پتہ نہیں کی ہو یا نا دوبارہ نوکری تے ہی نہیں آنا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جاب کا ایک حصہ ہے۔ سرکاری آفیسر کے خلاف اپلیکیشن آ جانا، شوکس نوٹس آ جانا یا پھر معطل ہو جانا، بظاہر یہ خوش آئند بات ہے، بظاہر یہ ایک پریشر ہے، خوش آئند بات ہے، لیکن عوام بھی یہ پوچھ رہی ہے کیا صرف آفیسر کا تبادلہ مسئلے کا حل ہے یا نظام کی اصلاح ضروری ہے؟ آپ نوٹیفیکیشن کیوں کرتے ہیں ایسے جس میں امپلیمنٹ کروانا مشکل ہوتا ہے؟ اور یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جس پہ امپلیمنٹ کروانا مشکل ہے۔ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے، جو آپ نے حکومت نے ٹائم دیا تھا، پنجاب گورنمنٹ نے، پیلرا نے، ایل ڈی اے نے، اس پہ امپلیمنٹ آپ لوگ نہیں کروا سکتے اور نہیں کروا سکے آپ، کیونکہ اس میں بھی بہت سارے ہولز تھے، بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو آپ خود، اگر ایل ڈی اے کی بات کی جائے تو سالوں سال سے وہ ریکارڈ ڈیجیٹل نہیں کر سکا، تو سوسائٹیز کو اور دوسرے عوام کو آپ نے کیسے کہہ دیا تھا کہ 1 ماہ میں آپ ریکارڈ ڈیجیٹل کر لیں اپنا؟ یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ نوٹیفیکیشن سے پہلے سوچنے کی ہوئے۔ چونکہ پنجاب میں زمین صرف مٹی کا ٹکڑا نہیں ہوتی، یہاں پر اگر بات کی جائے پنجاب اور شہروں کی، خاص کر لاہور میں، تو یہ مٹی کا ٹکڑا نہیں ہے،
یہ عزت بھی ہوتی ہے، روزگار بھی ہوتا ہے، اور نسلوں کی جمع پونجی کروڑوں سے اربوں تک جاتی ہے. تو یہ خالی ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے. ایک اور اہم سوال جو میرے ذہن میں ہے کہ سیکنڈ اپیل کا راستہ کمشنر کے پاس سے ختم کر کے براہ راست بورڈ آف ریونیو کو محدود کر دیا گیا ہے. جو آپ کی اپیل تھی نا کمشنر کے پاس آپ کر سکتے تھے، اس کو ختم کیا ہے اور بورڈ آف ریونیو کے پاس آپ ڈائریکٹ وہ اپیل کر سکتے ہیں. کیا اس سے انصاف تیز ہوگا، یا پھر لاہور کے دفاتر کے جو باہر فائلوں کا ایک نیا انبار لگے گا، ایک نیا سسٹم، ایک نیا نظام وہاں پر قائم ہو جائے گا؟ وہ نظام کرپشن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نظام بے ضابطگیوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ نظام عدل اور انصاف کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن عدل اور انصاف ملنا یہاں پر بہت مشکل ہے. یہاں پر سورس آگے آ جاتے ہیں، یہاں پر پیسہ آگے آ جاتا ہے، یہاں پر کرپشن آگے آ جاتی ہے، پیسے کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. عدل اور انصاف کے درمیان پیسے کی ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے. حکومت اس فیصلے کو عوامی سہولت قرار دے رہی ہے، لیکن اصل امتحان کاغذوں میں نہیں بلکہ میدان میں ہوگا. جب ان چیزوں پہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اصل امتحان تب شروع ہوگا. اگر شفافیت آئی، ڈیجیٹل ریکارڈ مضبوط ہوا اور طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہی قانون نافذ ہوا، تو یہ واقعی تاریخی اقدامات ہوں گے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں اصلاح بھی ہوگی. اور پنجاب حکومت مسلم لیگ نون کی اور ریونیو، یہ تمام نظام مل کے ایک ایسا تاریخی نظام بنا دیں گے جو کہ سالوں سال کے نظام سے بہتر نظام ہوگا. لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر، لیکن اگر پرانا پٹواری کلچر، سفارش اور اثر و رسوخ ہی فیصلہ کرنا ہے، تو مشترکہ کھاتوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ زمینوں کے نتیجے نئے نئے جھگڑے، نئے نئے فساد نکلیں گے، قتل و غارت شروع ہو جائے گی. جو پرانا نظام لنگڑا لولا چل رہا ہے نا، وہ بھی گر کے بھسم اور ختم ہو جائے گا. آج میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ زمین کی تقسیم ہے یا عوام کے لیے ایک نئی پریشانی کا سامنا ہے؟ یہ وہی تحصیلدار ہیں، یہ وہی پٹواری ہیں جو سالوں سال سے، کئی سو سال سے نظام کو نہیں بدل سکے. تو ان 2 ماہ میں یہ نظام کو کیسے بدلیں گے؟ نظام کو خرابی کی طرف نہ لے کے جائیں. نظام کو بہتر کرنے کے لیے پہلے پالیسیز کو جانا جائے، جانچا جائے، ٹھیک سے اس کو، شفافیت کو بالکل اس کو کھنگالا جائے، اور پھر اس پہ امپلیمنٹ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن کیا جائے، پھر اس کی اوپر سے اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، پھر جا کے اس کو امپلیمنٹ کے لیے میدان میں اتارا جائے اور امپلیمنٹ کر کے دکھایا جائے. آج نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، یہ 2 ماہ کے بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن ہوگا، پھر ٹائم دیا جائے گا، اور پھر وہی کام تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. یہ کام کو اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو، مگر نظام میں ہول ایسے ہیں، اور وہ ہول کون بناتا ہے، وہ گیپس کون پیدا کرتا ہے؟ یہی پٹواری اور یہی تحصیلدار تمام گیپس پیدا کرتے ہیں، اور یہی ان کو بتائیں گے کہ آپ اس راستے سے جائیں تو آپ بچ جائیں گے، اور آپ اس راستے سے جائیں تو آپ نکل جائیں گے. تو نظام بہتر کیسے ہوگا؟ جب نظام بنانے والے اس کی خرابی کے لیے راستے نکالنا شروع کر دیں گے تو نظام بہتر کیسے ہوگا؟ کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا. جب تک کہ نظام جو بنانے والے ہیں ان کے آگے حقائق کو، انصاف اور عدل ان کے لیے پہلا اور آخری سوال ہو، تو پھر انصاف اور عدل بھی ہوگا. سوال صرف یہ نہیں کہ زمین تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی، اصل سوال یہ ہے کہ انصاف پہ زمین تقسیم ہوگی کہ نہیں ہوگی. آخری سوال پھر سن لیں، سوال یہ نہیں ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق زمین تقسیم یعنی کہ ونڈا ہوگا یا نہیں ہوگا. اصل سوال، اور اصل جو آپ پہ کہیں گے اس کو سوال یہ ہے، اصل امتحان آپ کا یہ ہے کہ انصاف کے مطابق زمین تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی. اصل سوال اور امتحان آپ کا یہ ہے. ناظرین، یہ تھا کہ جو ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو بہترین نظام ہے، بہترین شفافیت. میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے نمبر پر آ سکتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، کورٹ پہ پریشر ختم ہو سکتا ہے، پٹوار نظام جو ہے بہتر ہو سکتا ہے، تحصیلداروں کے آفس میں، جو اے ڈی سی آر کے آفس میں، ریونیو بورڈ میں جو لمبے لمبے سالوں سال کے کیس چلتے آ رہے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. مگر اس نوٹیفیکیشن پر عمل ہوگا تو پھر. ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.